ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ڈاکٹر عافیہ جو کہ ماہر ذہنی امراض ہیں. ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کیا انسان ایسے کون سی ذہنی طور پر بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کہ صرف یہ وجہ بتا دینا کہ مجھے بشارت ملی اور کہا گیا ہے خواب میں کہ ان کو قتل کر دو اور سیدھا جنت میں جاؤ گے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے 7 نیوز کے لیے ٹائم نکالا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گی آپ کہ کس قسم کے انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے؟ ایسا کون سا انسان کا ذہنی خلیہ متاثر ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ پہلے تو وہ قتل کرتا ہے ایک شخص کا نہیں بلکہ 11 افراد کا قتل کرتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ وجہ بتاتا ہے کہ مجھے خواب میں یہ کہا گیا تھا اس طرح سے کرنے کا اور جنت کی بشارت سنائی گئی تھی. جی السلام علیکم. پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جب بھی کسی قسم کا کوئی مینٹل النس ہوتا ہے یا کوئی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ ڈیٹیلڈ اس کو چیک کرنا پڑتا ہے. اس کی پرانی جتنی بھی وہ باتیں کرتا ہے گھر والے جو بتاتے ہیں اس کے بارے میں دیکھنا پڑتا ہے اور جو مریض بتا رہا ہوتا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن جتنی معلومات اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اس کے مطابق یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس بندے کو ہو سکتا ہے کہ سائیکوسس ہو. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر آپ اگر اس کی جیسے آپ نے پوچھا کیسے کون سے خلیے ہیں، ہمارے دماغ کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے جسے ہم ڈوپامین بولتے ہیں. اس کے اوپر نیچے ہو جانے کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے اور انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے کوئی کانوں میں کوئی آواز آ رہی ہے یا اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کے خلاف ہے یا اس کو بشارت دے رہا ہے یا اس کو اعلان کر رہا ہے، اس کے کان میں باتیں کر رہا ہے اور پھر وہ انسان اس سے اتنا تنگ آ جاتا ہے کہ ان باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی جی نہیں ٹھیک ہے، اس طرح سے انسان کو محسوس ہوتا ہے تو کیا یہ فیملی ممبرز کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کا پراپر طریقے سے چیک اپ کرا کے ان کا علاج کروایا جائے، نہ کہ ان کی باتوں میں آ کر جس طرح سے یہ اگر اس شخص کی بات کی جائے جو کہ 11 افراد کے قتل میں ملوث ہے، اس کے 4 بیٹے بھی اس کے ساتھ شامل ہیں، تو بجائے اپنی ذمہ داری نبھانے کے اور اپنے والد کا علاج کروانے کے وہ بھی اس میں ساتھ ملوث دکھائی دیتے ہیں، تو کیا وہ بھی اسی طرح ذہنی مریض ہوتے ہیں؟ بالکل ایسا یہ ہے کہ ہمیں اب جب وہ بات کرتا ہے جو مریض ہے اور وہ اتنا کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے اس بات کے اوپر، اس کو ہم اپنی زبان میں ڈیلوژنز بولتے ہیں، اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس والوں سے بات کر کے ان کو اس چیز کی یقین دلانی کرا دیتا ہے. پر ہماری انفارچونیٹلی کہنا چاہیے کہ ہماری جو ہے یا عوام ہے یا ہمارے اندر اتنی اویئرنیس نہیں ہے یا اتنی معلومات لوگوں کو نہیں ہے کہ ذہنی امراض کیا ہیں اور ان کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں. اگر پہلے سے دیکھا جائے تو انہوں نے ایسی بہت ساری حرکتیں کی ہوں گی جو کہ قابل اعتراض ہو سکتی ہیں، تشویشناک ہو سکتی ہیں. اگر دیکھا جاتا اور ان نفسیات کے پاس جاتے اور دکھاتے تو ان کو ایویلویٹ کیا جاتا کہ کیا آیا یہ بیماری میں ہے اور یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں یہ کہاں کس حد تک بیمار ہیں اور کتنے عرصے سے. تو اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ، بہت ضروری ہے اور لوگوں کو اس بارے میں بتانا کہ یہ سب چیزیں نفسیاتی بیماری سے بھی ہو سکتی ہیں. ہمارے ہاں اس کو کلچر کی طرف لے جایا جاتا ہے، ریچرز کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ شاید واقعی ہی میں ایسا کچھ ہے جو کہ ان کو اس طرح کے اشارے مل. ٹھیک ہے ڈاکٹر عافیہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے 7 نیوز کے لیے ٹائم نکالا ہے. تو ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنو عاقل میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا. FIR میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل